کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، جہاد کرنے والے کو غازی کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، تفسیر پڑھانے والے کو مفسر کہتے ہیں، حدیث پہ کام کرنے والے کو محدث کہتے ہیں، ریسرچر کو محقق کہتے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ بندہ نمازی بھی بن سکتا ہے، قاری بھی بن سکتا ہے، حاجی بھی بن سکتا ہے، غازی بھی بن سکتا ہے، قاضی بھی بن سکتا ہے، مفسر بھی بن سکتا ہے، محدث بھی بن سکتا ہے، ولی بھی بن سکتا ہے، کلندر غوث قطب ابدال سب کچھ بن سکتا ہے، مگر نہیں بن سکتا تو صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ نبی سب کچھ دے گئے، اپنا دیدار ساتھ لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی بنتا ہے چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے، دیدار مصطفیٰ کرنے سے، حضور سب کچھ دے گئے۔ اللہ اکبر۔ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا تیری ہی سننا، تجھی کو دیکھنا تجھ میں گم رہنا۔ اہل حقیقت، اہل معرفت، طریقت، حقیقت اس کو کہتے ہیں۔ ریاست نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابی بندہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے، یہ ایک صحابی کی شان ہے۔ تو جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، کوئی کتا کائنات کا ابو بکر کی شان میں نہ پہنچے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا کے ساتھوں کا بدلہ میں نے دے دیا سوائے ابو بکر کی خدمت کا۔ ابو بکر نے میری اتنی خدمت کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کی کنیت پہ، آپ کے نام پہ، آپ کے لقب پہ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ علامہ صاحب جی جی، کنیت کیا ہے آپ کی؟ بولو نام ابو بکر۔ اب ابو کا معنی صرف باپ ہی نہیں ہوتا، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، جس طرح ابو ہریرہ بلی والا۔ ابو ہریرہ حضور کی بات کے حدیث میں حاضر ہوئے نا، تو آپ کے پاس بلی تھی، بلی کو اٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے ادھر آ۔ مولا ایک کائنات مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، قمیص مبارک اترا ہوا ہے، بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن، حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، سیدنا فاروق اعظم کی کنیت ہے ابو حفص۔ سمجھائے نا؟ تو ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو کا معنی والا ہوتا ہے۔ اب بکر کا معنی کیا ہے؟ آپ کی کنیت ہے نا جی ابو بکر۔ بکر، بکر کیا معنی ہے؟ تو قرآن اٹھائیں، لغت کی کتابیں کھنگالیں، ڈکشنریاں پڑھیں، تو وہاں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا۔ بکر کہتے ہیں ہر چیز کے اول کو، پہل کو۔ سمجھ آ گیا؟ جو باغ جس کا پہلا پھل اتارا جاتا ہے نا، اس کو عربی میں باکورہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ باکورہ کہا جاتا ہے۔ کماری لڑکی ہوتی ہے، اس کی پہلی عمر ہوتی ہے، اس کو باکرہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ سیبہ کہتے ہیں شادی شدہ کو، باکرہ کہتے ہیں کماری عمر کو۔ دن کے اگلے ٹائم کو قرآن نے فرمایا بکرہ، سبحوہ بکرۃ وعشیہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ بکرہ پہلے وقت کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا۔ تو اب ابو بکر کا معنی کیا ہوا؟ بولو تو صحیح ہے۔ کنیت آپ نے سنی، آپ نے آج اس کا معنی بھی سن لیا۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ بولو بولو، ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ پہل کرنے والا۔ تو پتہ چلا اس امت میں سب سے پہلا مسلم ہے تو ابو بکر ہے، سب سے پہلا مومن ہے تو ابو بکر ہے، سب سے پہلا موحد ہے تو ابو بکر ہے، سب سے پہلا مبلغ ہے تو ابو بکر ہے، سب سے پہلا خلیفہ ہے
میں اول، صفات میں اول، درجات میں اول، حسنات میں اول، نفع ایمان میں اول، جمع قرآن میں اول، ارے حصول رحمت میں اول، نزول برکت میں اول، دخول جنت میں اول، جو مجاہدہ غار میں بھی اول اور مشاہدہ غار میں بھی اول ہے۔ اب ابو بکر کا معنی سمجھ آ گیا؟ ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا، ہر کام میں پہل کرنے والا، ہر کام میں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، مجھے یاد آ گیا، ضمن میں اس کا مفہوم اور اس کا علامہ صاحب نے آپ کو سنائی ہوگی۔ حضور نے فجر کی نماز ادا فرمائی نا صحابہ کو، تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے۔ سارے صحابہ خاموش رہے، تاجدار عدالت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تو ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، باہر نکلیں گے پتہ چلے گا کون مسلمان بھائی بیمار ہے تو جا کے اس کی عیادت کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر چپ تو کر، اتنی دیر میں تاجدار صداقت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ہمارا ایک بھائی صحابی بیمار تھا، میں نے آتے ہوئے اس کی تیمارداری کی۔ پھر حضور نے سوال کیا آج کسی نے صدقہ بھی کیا ہے؟ تاجدار عدالت پھر بول پڑے حضور ابھی تو ہم فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئے ہیں، بعد جائیں گے کسی مسکین کو فقیر کو دیکھیں گے سب۔ حضور نے عمر چوپ دے کر، خدا کی قسم، تاجدار صداقت عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، میرے ساتھ میرا بیٹا عبد الرحمن تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، ایک فقیر دیکھا وہ ٹکڑا میں نے صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم، یہ شان ہے جس کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے۔ عتیق آپ نے سنا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عتیق کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے حسن و جمال والا، دوسرا معنی ہے آزاد کیا ہوا۔ اللہ اکبر، تو آپ حسن و جمال میں بھی یکتا تھے۔ آپ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہے ہیں، نظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ھذا عتیق من النار، میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی، صدیق اکبر کے چہرے پہ ڈالی، حضور نے فرمایا اگر کسی نے جہنم سے آزاد بندہ دیکھنا ہے تو میرا یار ابو بکر دیکھ لو۔ سبحان اللہ، ھذا عتیق من النار، آپ کا لقب عتیق بھی ہے، آپ کا لقب صدیق بھی ہے۔ صدیق کا معنی کیا ہے؟ توجہ ذرا، صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا۔ اب یار اس سے بڑی اور تصدیق کیا ہوگی؟ ہم حضور کی شان میں علامہ صاحب کو حدیث بیان کریں نا تو آگے سے جواب ملتا ہے یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہے ضعیف ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں جی؟ اس کے راوی کا حافظہ ٹائٹ نہیں تھا، اس کا راوی اپنے سے اوپر والے راوی سے ملا نہیں ہے، ان دونوں کے زمانے میں بڑا تفاوت ہے، فلاں ہے فستاں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ حدیث بڑی، بولو تو صحیح یار، بڑی چوپ سانو کھا گئی ہے۔ خدا دی قسم چٹا ننگا کوڑ مار دینے تے تھلیوں واہ واہ دیا چھلا ہوندیا پیاں ہوندیا، اسی مر جانے قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے سبحان اللہ بھی نہیں آتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، صداقت، زندہ باد، تحقیق، نعرہ حیدری، تمہارے سے کہہ رہا تھا آپ کا لقب صدیق ہے۔ کیا لقب ہے؟ صدیق۔ صدیق کا معنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ہم حدیث بیان کریں، آگے سے جواب ملتا ہے یہ راوی ضعیف ہے، اور میں نے کہا صفائے صحابہ کا لیبل تو لگا لیا،
اب صحابہ کی سنت پہ بھی عمل کر. ابو جہل سے بڑا راوی تو ضعیف نہیں ہو سکتا. نہیں بات کی سمجھ آئی؟ ابو جہل سے راوی تو ضعیف نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. میرے نبی نے فرمایا اور حضور نے فرمایا جس نبی کی جتنی شان ہوتی ہے نا اس امت کا فرعون بھی اتنا بڑا جابر ہوتا ہے. تو سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل شان میرے اور آپ کے نبی کی ہے. تو اس امت کا فرعون بھی اتنا بڑا ظالم ہے. تو ابو جہل بہت بڑا فرعون, حضور کا جان کا دشمن, اسلام کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن. جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے نا میرے نبی نے آ کے اعلان فرمایا آج رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. پہلے دوسرے تیسرے چوتھے چھٹے ساتویں آسمان عرش مولا سدرۃ المنتہا رب لم یزل کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اور جب میں واپس آیا نا تو میرا بستر بھی گرم تھا, میرے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی, وضو کا پانی بھی چل رہا تھا. سبحان اللہ. ابو جہل نے جب یہ اعلان سنا تو بغلے بجانے لگا. کہتا ہے آج تو محمد پھنس گیا. کہتا ہے یار گل ویکھو, ایک مہینے دی مسافت مسجد حرام تو مسجد اقصی ہے. ایک مہینے دی مسافت, پھر پہلا آسمان دوسرا تیسرا 500 سال کی یہ مسافت ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے میں جب واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا, وضو کا پانی بھی چل رہا تھا, دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی. عقل اس کو مانتی. ابو جہل نے اپنی ساری کمپنی کو ساتھ لیا, تاجدار صداقت کے دروازے پہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں صدیق پہ بات کر رہا ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا, باہر تشریف رکھنا. ابو جہل کدھر آیا ہے؟ آندھا کو گالیں سنی ہے آپ نے بول بکواس کر کس لیے آیا؟ کہتا ہے تیرے نبی نے آج یہ نہ نبی نے اس نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے عرصے میں اتنی سیر کر کے واپس آیا ہوں تو کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ جو ہے عقل اس بات کو آپ نے کہا کس نے؟ اس نے کہا پہلے تو میری بات کا جواب دے. آپ نے کس نے کہا؟ اس نے کہا یہ میرے نبی نے کہا ہے. جب ابو جہل نے یہ کہا تاجدار صداقت جلال میں آ گئے. فرمایا بس اتنی سی بات ہے, اگر میرا نبی اس سے بڑا دعویٰ بھی کرے آمنا و صدقنا, ابو بکر اس پر ایمان بھی لاتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ ابو جہل سے راوی تو ضعیف نہیں ہو سکتا. جب اس نے بھی نبی کی شان کو بیان کیا تو صدیق اکبر نے اس کو بھی تسلیم کر لیا, سر تسلیم خم فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ کا لقب صدیق ہے. تو جو یاد بہتر ہے, ایک ہوتا ہے صادق, ایک ہوتا ہے صدیق. دونوں بڑی شان والے. صادق بھی بڑی شان والا ہے, صدیق بھی بڑی شان والا ہے, لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے دونوں کے اندر. الصادق المستقیم فی الاعمال, الصدیق المستقیم فی الاخبار. صادق وہ ہوتا ہے جو اعمال میں سچا ہوتا ہے, صدیق وہ ہوتا ہے جو احوال میں سچا ہوتا ہے. دوسرے لفظ میں یوں سمجھیے کہ صادق وہ ہوتا ہے جو سچ کو تلاش کرے, صدیق وہ ہوتا ہے جس کو خود سچ تلاش کرے. صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق بات کرے, صدیق وہ ہوتا ہے واقعہ جس کی بات کے مطابق ہو جائے. ارے صادق وہ ہوتا ہے سچ بولنا جس کی ضرورت ہو, صدیق وہ ہوتا ہے سچ بولنا جس کی فطرت ہو. صادق وہ ہوتا ہے جو ہو جائے وہ کہہ دے, صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. بات کی سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آئی ہوتی ہے ڈیلی سبحان اللہ کہتے. صادق وہ ہوتا ہے جو ہو جائے وہ کہہ دے. واقعہ ہو گیا, صادق نے اس کے مطابق بات کہہ دی کہ ایسے ہوا, ایسے ہی اس نے بیان کر دیا. مگر صدیق وہ ہوتا ہے واقعہ بھی مارز وجود میں آیا نہیں, صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ. میں بے پرو بات کرنے کا آتی ہوں. قرآن میں یوسف علیہ السلام کو رب نے صدیق کہا. علامہ صاحب یوسف ایوہ صدیق, کیوں جی کاری ریاض صاحب ہے کہ نہیں ہے نا؟
12واں سپارہ اینڈ پہ یوسف ایھا الصدیق، رب نے یوسف کو صدیق کہا تو میں نے دعویٰ کیا کیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بات سمجھا رہی؟ یوسف علیہ السلام صدیق ہیں، یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، 2 قیدی آ گئے، انہوں نے آ کے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں انگوروں کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں، انی ارانی آسر خمرہ، کیوں جی قاری صاحب؟ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، کیوں جی قاری صاحب؟ قرآن ہے نا جی؟ ہاں جی، ہمیں حضور اس کی تعبیر بیان کیجیے۔ یوسف علیہ السلام سے وہ کہنے لگے، سمجھ آ گیا؟ اب آپ نے تعبیر بیان کے درمیان میں تبلیغ فرمائی، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے یا صاحبی السجن اما احدکما، توجہ ہے؟ آپ نے اوئے اور جن نے کیا سمائنی ارانی آسر خمرہ، انگوروں کا شیرہ نچوڑ رہا، آپ نے فرمایا کہ تو یسکی ربہ خمرہ، توجہ ہے جی؟ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اب قرآن ہے، قرآن میری بات نہیں ہے، اور میں نے پہلے اس کے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، تو اپنے رب کو، بولو نا یار، رب شراب پیندا ہے؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت نہ ہو جو چور کی سزا ہو میری، کیوں جی قاری صاحب ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ابھی میں نکال کے دکھا بھی سکتا ہوں۔ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، تو اپنے رب کو، جو پہلا ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اب اگر یہ معنی لیا جائے، جو یہ کہتا ہے کہ داتا کہنا تو شرک ہے، داتا کہہ دیا تم کافر ہو گیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں نے کہا رب سے بڑا لفظ تو داتا نہیں ہے، نہیں سمجھے گا؟ اور رب سے بڑا تو نہیں ہے لفظ داتا۔ داتا کہنے سے اگر شرک کا فتویٰ لگتا ہے تو رب کہنے پہ کیا لگے گا؟ یہ تو رب نے خود قرآن میں کہا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، تو اب وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ دوسرے سے کہا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، اس کو سولی پہ، توجہ، اس کو جب آپ نے خواب کی تعبیر بیان فرما دی نا تو وہ کہنے لگے ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں، ہے قرآن ہے قرآن، وہ کہنے لگے ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، بلا تو واسے کہو نا یا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں خواب آیا ہے یا نہیں آیا؟ یوسف صدیق ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اب تمہیں خواب آیا ہے یا نہیں آیا؟ جو میرے یار یوسف نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی، کام کر دیا گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، فی اس کے بارے میں تستفتیان، جو تم نے سوال کیا تھا، جو فتویٰ مانگا تھا، جو تعبیر مانگی تھی جس کے متعلق، اگر تمہیں خواب آیا یا نہیں آیا یہ الگ میٹر ہے، جو یوسف نے کہہ دیا ہے رب نے وہ کر دیا ہے، اور ایسے ہوا بھی ہے۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری حدیث اور پھر اس کے بعد مجھے اجازت۔ حدیث حضرت میں نے کہا کیا کتاب ساتھ لے کے جانی، آپ کے پاس پڑھی ہوگی مشکاہ شریف، لیکن میں نے اس کا یہ سکرین شاٹ لے لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی، آخری حدیث بات ختم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر و عمر۔ پوری سیاستہ آپ پڑھ لیں، ترتیب یہی چلی آ رہی ہے، ابو بکر پہلے، عمر بعد میں، عثمان تیسرے نمبر پہ، مولا علی چوتھے نمبر پہ۔
خدا کی ترتیب ذرا دیکھیں نا، یہ ہر حدیث کی ترتیب، جتنی بھی حدیث ابو بکر کا نمبر پہلا ہی ہے، پہلا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر و عمر، حضور گھر سے نکلے مسجد میں داخل ہوئے، ابو بکر اور عمر میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک ان میں سے نبی کے دائیں جانب، دوسرا نبی کے بائیں جانب، صدیق اکبر دائیں جانب، فاروق اعظم بائیں جانب۔ حضور مسجد میں جلوہ گر ہوئے، مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، میرے نبی نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، ہاتھوں کو پکڑ کر بلند فرمایا اور صحابہ کی طرح متوجہ ہو کر کہا صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم تینوں اسی شان و شوکت سے آئیں گے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے۔ اب علامہ صاحب عربی کا ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں، بولو نہیں، حکیم کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہا ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب حضور ویسے ہی فرما دیتے کہ قیامت کے دن ہم تینوں اکٹھے آئیں گے، ہاتھ نہ پکڑتے، بلند نہ کرتے، مسئلہ تو پھر بھی سمجھ، تو بولو تو صحیح، مسئلہ تو پھر بھی سمجھ آ جانا تھا، تو سرکار نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، سنو ذرا غور سے، آخری بات ہے۔ چنگی نسل دا کتا رکھیا ہو نا، کتا ڈک نہیں، چنگی نسل دا، قاری صاحب نسلہ جو بڑا فرق ہوتا ہے، کتا بڑا وفادار جانور ہے، بڑی گل ہے۔ قبلہ شاہ صاحب چنگی نسل دا کتا رکھیا ہوئے نا، اجنبی بندہ گھر آ جائے تو سنگل توڑ کے انہوں پہ جاتا ہے، کیوں جی علامہ صاحب دوسری ڈیرے تے رکھے ہونے دے باہر، وہ کتا انہوں پہ جاتا ہے، اجنبی جو ہوتا ہے پہلے اسے دیکھا نہیں ہوتا، تو جدو مالک ان دا ہاتھ پڑھ کے کتے دے کول لے جائے نا، تو ان دا ہاتھ پڑھنا اس بات کی دلالت کرتا ہے اس کے اوپر یہ بندہ اپنا ہے کہ تو پونا نہیں سمجھ کیا بات ہے، نہیں سمجھے خدا دی بھئی سرکار ویسا ہی مسئلہ بتا دیتے، یوں ہی فرما دیتے، ہم تینوں اس طرح آئیں گے، بات سمجھ آ جاتی۔ حضور نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھوں کو بلند کیا اور قیامت تک کے آنے والے بھونکنے والوں کو بتا دیا یہ دونوں میرے یار ہیں، ان پہ بھونکنا نہیں۔ اب میں مواقع دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ جو صدیق اکبر فاروق اعظم پہ بھونکے، اللہ کی عزت کی قسم وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے، کتے کا مالک اپنے ساتھ والے کو دیکھ کر اس پہ بھونکتا نہیں ہے۔ نبی نے دونوں کے ہاتھوں کو بلند کر کے اعلان کر دیا کہ یہ دونوں میرے اپنے ہیں، یہ میرے یار ہیں، قیامت تک کوئی بھی گنڈلیا ان پہ ٹاؤں ٹاؤں نہ کرے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح میدان معاشر میں تشریف لے کر اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے